ہیں کہ بعض حلقوں میں گستاخی بے ادبی کا تاثر پیدا ہوا، استغفراللہ نعوذ باللہ، ظلم کی انتہا ہے. یعنی آپ کا جو حلقہ ہے وہ اس کو ایمان سمجھتا ہے. جو حضرات توبہ کروا رہے ہیں پوچھتے ہیں ان علماء کے نزدیک ان کے جو غلیظ الفاظ ہیں، جو گستاخی پر مبنی الفاظ ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا یہ ایمان ہے؟ تو آپ کو کیا مجبوری پیش آئی کہ صرف ان 3 ہستیوں کے بارے میں آپ کو کون سی خواہش ہوئی تھی کہ آپ نے تاریخی روایات بیان کرنی تھی؟ یہ بھی آپ جواب ہند ابو سفیان ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا فمن خطاب کی روانی میں یہ سارا کچھ بیان ہو گیا. جھوٹ، بالکل سراسر جھوٹ. خطاب کی روانی نہیں تھی. آپ نے کتابیں رکھ کے جھوٹی روایتیں اور غلیظ اور بازاری اور فحش کلامی بیہودہ کوئی آپ نے کی ہے. بالکل یہ عذر نہیں چلے گا کہ آپ خطاب کی روانی کے اندر اور خطاب کی روانی ذرا یہ جو اگلا جملہ ہے اس نے آپ کا سارا پچھلا جو وہ عذر ہے، وہ بہانہ ہے، جو فراڈ ہے، اس پر پانی پھیر دیا ہے کہ بیان کرتے وقت فقیر کی توجہ اس جہت کی طرف نہ ہوئی کہ اس سے سامعین کے ذہن و قلوب صحابہ کرام کے حوالے سے پراگندہ ہو سکتے ہیں. آپ نے مان لیا کہ میرے بیان سے سامعین کے قلوب گندے ہوئے، پراگندہ ہوئے. جب مان لیا تو پھر پچھلے عذر سارے آپ کے ملیا میٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ناچیز نے اپنا فرض منصبی ادا کیا اور فقیر نے کہا تھا جب ابھی تک یہ توبہ نشر نہیں ہوئی تھی، ساری باتیں میں یہاں نہیں کروں گا، کچھ باتیں راز والی ہیں میں راز میں رہنے دوں گا. جب یہ توبہ بھی نشر نہیں ہوئی تھی فقیر نے کہا تھا کہ یہ نشر نہ کریے گا، یہ شرعی توبہ نہیں ہے ورنہ ہم اپنا فرض منصبی ادا کریں گے. تو ہم نے فرض منصبی ادا کیا ہے. تمام جتنے بھی مخلصین مفتیان کرام اللہ سے ڈرنے والے وہ فیصلہ کریں. اگر ہمارے خلاف ہوگا تو جو حکم لگائیں گے ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. ورنہ بتائیں کہ جن حضرات نے یہ توبہ کروائی ان پر توبہ بنتی ہے یا نہیں، اور جو کلپس ان کی ابھی تک چینل پہ موجود ہے وہ ڈیلیٹ ہونے چاہیے یا نہیں، اور جتنی انہوں نے بہانے بازی کی ہے کیا قابل قبول ہے؟ اتنی سری گستاخیوں کے بعد یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے سامنے آج خان محمد قادری صاحب کی توبہ والی جو ویڈیو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ توبہ قابل قبول ہے، یعنی سری گستاخیوں کے بعد اس طرح کے بہانے عذر قابل قبول ہیں، یہ آپ خود فیصلہ کریں گے. اور جو بھی علماء کرام مفتیان کرام سماعت کریں گے وہ اگر مجھ پہ کوئی فتویٰ لگاتے ہیں، مجھ پر حکم شرعی لگاتے ہیں تو انشاءاللہ فقیر وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوگا. یہ کوئی دشمنی کی بنا پر، کسی حسد کی بنا پر، کسی ذاتی اناد کی بنا پر نہیں ہے. یہ صرف اہل سنت کا ایک خادم ہونے، سید ہونے کے ناطے یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. تو لہٰذا پہلے آپ ان کی گستاخیاں سماعت کریں گے، پھر توبہ سماعت کریں گے، اور آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ توبہ نامہ ہے یا اہل سنت کو چونا لگایا گیا ہے، بدھو بنایا گیا ہے، چروڈو بنایا گیا ہے، اور توبہ نامہ کے نام پر یہ جھوٹ نامہ اور مکر فراڈ نامہ جاری کیا گیا ہے. اور آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اب صرف خان محمد قادری صاحب پر توبہ واجب ہے یا کہ جن حضرات نے علماء نے بیٹھ کر یہ توبہ نامہ لکھا، لکھوایا، جاری کیا، کروایا، رضامندی کا اظہار کیا، ان پر بھی اب توبہ بنتی ہے یا نہیں بنتی. اور یہ بھی آپ کو عرض کر دیں کہ ابھی تک گستاخیوں والی جو ویڈیو ہے جس کے اندر حضرت ہند کی گستاخی ہیں، حضرت معاویہ کی، ان کے اپنے چینل پر موجود ہیں، ابھی تک وہ ڈیلیٹ بھی نہیں ہوئی. آپ بتائیں گے کہ وہ ڈیلیٹ کرنی بنتی ہے یا نہیں بنتی. یہ چیزیں آپ فیصلہ کریں گے. جو بھی آپ شرعی حکم علماء کرام جو مفتیان کرام ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کا مقصد پیٹ اور جیب نہیں ہوتا، جو مسرت کا شکار نہیں ہوتے، جو حقیقت کو چھپاتے نہیں ہیں، جو مٹی پاؤ کٹا پاؤ کی پالیسی پر اور اس سیاسی انداز پر عمل نہیں کرتے، ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ کیا توبہ نامہ قبول ہے، یہ ویڈیو توبہ والی قبول ہے ان کی گستاخیوں سے پہلے مطلع ہو کر. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں ویڈیو لگانے لگا ہوں گستاخیوں والی. آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ خان محمد قادری صاحب کا تیور، ان کا لہجہ، ان کے الفاظ اور جتنی باتیں بیان کر رہے ہیں یہ کچھ اپنی طرف سے بھی انہوں نے مرچ مسالے لگائے ہیں، جھوٹ بھی بولے ہیں، الزام بازیاں بھی کی ہیں کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی پاک کی صحابیاں ہیں، ایک طرح کی ساس محترمہ، ان کا کس انداز گھٹیا بازاری لہجے میں بدتمیزی کے انداز میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو کچرا غلاظت ہے تاریخ کی وہ سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا کے بیان کی جا رہی ہے. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے عورت آئیے، اے عورت آئیے. یہ انداز ہے صحابیہ کا ذکر کرنے حضور کی ساس محترمہ کا. اور آگے کہا گیا کہ پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا ہے کینہ دوزی کمینگی کی حد ہو گئی، نعوذ باللہ. پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ بھی روایت کے اندر ہے کہ وہ کلیجہ بھون کے کھا گئیں، نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر آگے کہتے ہیں یہ حقیقت اس کی کیا ہے اللہ جانتا ہے. یعنی اس طرح جھوٹی روایتیں جان بوجھ کے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اپنی گندی صحبت، گستاخان معاویہ، گستاخان حضرت ابو سفیان، گستاخان ہند رضی اللہ تعالی عنہم کی مجلس اور سوسائٹی اختیار کرنے کے بعد اندر کی وہ بھڑاس نکالنے کے لیے جان بوجھ کے منہ کھول کھول کے اتنے غلیظ الفاظ جو بندہ بول رہا ہے، اس کی توبہ نامہ کے اندر جو الفاظ ہیں کیا وہ قابل قبول ہیں؟ پھر حضرت معاویہ پہ ابو سفیان پر بدکاری کی تہمت لگانا کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ میرے باپ کے زیاد کی ماں سے غلط ناجائز تعلقات تھے، یہ میرے باپ کا نطفہ ہے، میں اس کو اپنا بھائی بناتا ہوں. اور زیاد جب بنو امیہ معاویہ کے ساتھ آیا تو ظالم ہو گیا، اس نے ظلم کا بازار گرم کیا. اور کہا گیا کہ محمد بن ابی بکر اور حجر بن عدی کا جو قتل ہے وہ محبت علی میں ہوا. تو اس طرح کی الزام بازی کر کے حضرت معاویہ پر جان بوجھ کے قصداً اندر کی بڑھاس اور اندر کی خباثت نکالنے کے لیے جمعے کے موقع پر سر عام اس طرح کے الفاظ بول کے ابھی تک وہ غلیظ الفاظ ان کے چینل پر موجود ہیں.
تو حضرت امیر حمزادہ لاشا مبارک وحشی دے ہتھوں آپ دا قتل ہویا شہادت ہوئی تے یہی عورت سی جڑی آئی ہے تے آ کے حضرت امیر حمزادہ نک ہونٹ کن اور ایسے لفظ نے جڑا میں زبان تو ادا نہیں کر سکتا، پھر سینہ چیر دیے، پھر دل کٹ دیے، پھر کلیجا کٹ دیے، پھر انہاں سارے انو اللہ اکبر انہاں دے وچ سوراخ کر دیے، پھر حضرت امیر حمزادہ کلیجا چبا دیے، چبا نہیں سکتی، پھر تھوک دیندی ہے، پھر سٹدی نہیں، پھر چک لیندی ہے، پھر انہاں دے ہار بنا کے گل وچ پاندی ہے، پھر انہاں دے کنگن بنا دیے تے اے دکھلاوے واسطے گھنٹہ 2 گھنٹے ایک دن نہیں مکے تک اے ہار بنا کے حضرت امیر حمزہ دے کلیجے دے کناں دے نک دے ہونٹاں دے لئی جاندی ہے۔ ایتھوں تانوں سمجھ آندا ہے ایک پاسے شرافت دا اے عالم ہے، ایک پاسے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ ضیاء النبی سیرت النبی جلد 3 دے وچ آپ سرخی دے دے آدھے نے کینہ توزی دے کمینگی دی حد ہو گئی ہے۔ ہن ذرا سن دے جاؤ کہ مولوی نے اس دور دے کوئی مفتی نے او آکھدے نے کہ ہندا نے کلیجہ نہیں چبایا، ہندا نے کلیجہ نہیں چبایا۔ میں آکھدا میں شروع پہلے کر دیواں، اے سیرت الرسول کتاب ہے، اے میرے اہل حدیث وہابیاں نے چھاپی ہے، ترجمہ وہابی نے جہلم دے اسلامی کتاب ہے۔ اے انہاں نے ایک کتاب لکھی، اے دے وچ آکھدے نے اے عالم او آکھدے نے اے ہندا جدوں بھی سامنے آندا سی نا وحشی انہوں اپنے زیور وکھا کے نچا کے انگلیاں تے آکھدی سی جے میرا دل ٹھنڈا کریں، جے امیر حمزہ نو قتل کریں، اے بالیاں بھی تیریاں، اے کڑے بھی تیرے۔ جی سرکار وہابی بھی آکھدے نے، اہل حدیث بھی آکھدے نے، عرب عجم والے پے آکھدے نے اے سیرت النبی دی سب سیم اے مواہب لدنیا سیرت العلویہ، سیرت علویہ انسان العیون محقق سنی عالم فرما دے نے او آدے نے حضرت امیر حمزہ دا دل کلیجہ کن نک ہونٹ کٹ کے ہندا نے انہاں نو زیور بنایا، گلا دے ہار بنائے تے پا کے مکے ٹر گئی۔ اگوں اے بھی لکھ گئے نے آدھے نے ایک روایت وچ اے بھی آیا جا کے حضرت امیر حمزہ دے جگر نو بھون کے مکے وچ کھا بھی گئی۔ اے انہاں آکھیا ہے لکھا میں سکدا ذمہ داری پھر اللہ جانے۔ اللہ اکبر۔ ایک کتاب تے اوقات یاد دیوا دیتی ہے کہ سچ نو چھپانا بڑا اوکھا ہے، جھوٹ بول دیو او بھی بہ کے کلپ چھڑ دیو تے چھاتیاں تاڑ کے بول دیو، امیر حمزہ دی عزت گھٹا دیو۔ تسی جیدی بھی وکالت کرو اہل بیت دے خلاف جڑی وکالت ہے حضرت ضلالت ہے تے سانو اے فخر ہے اسی کدے حسن دے وکیل ہوندے ہاں، کدے حسین دے وکیل ہوندے ہاں، کدے اسی حضرت امیر حمزہ دے وکیل ہاں تے اساں دعا منگدے ہاں ربا قیامت دا دن آوے کوئی یزید نال ہوے کوئی مروان دے نال ہوے، ربا ساڈے تے کرم کماوی جتھے امیر حمزہ دا جھنڈا ہوے اوتھے یہ بندہ ہوے۔ یہاں جس وقت زیاد ظالم تھا، ظاہر ہے جب اپنے ابے کا نہیں تھا تو پھر کیا ہونا تھا، پرلے درجے کا ظالم، اس کو بنو امیہ کے اندر جب یہ آیا ہے تو حضرت امیر معاویہ نے قانوناً اس کو لاحق کر لیا اپنے باپ سے۔ یہ مسئلہ ابھی آپ کے پلے پڑنے والا نہیں ہے لیکن آپ سمجھیں ذرا کہ انہوں نے قانوناً علل اعلان کہا کیونکہ میرے باپ نے اس کی ماں سے ناجائز تعلق جوڑ کے یہ میرے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا، لہٰذا میں اسے اپنا بھائی قرار دیتا ہوں۔ اب یہ کسی مفتی صاحب سے جا کے پوچھنا کہ یہ کیا ہے، تو پھر بھائی جب بن گیا تو ظاہر ہے اس کو حقوق بھی وہی مل گئے۔ اب اس نے پھر جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اس کی کوئی حساب نہیں، اس کا بیٹا ہے شام سے گئے حضرت حجر بن عدی کو پکڑ کے رسیوں میں جکڑ کے قتل، حضرت شریف بن شداد، حضرت محمد بن ابوبکر صدیق اکبر کے بیٹے کو ان کو مصر کے اندر پہلے مارا گیا، پھر گدھے کی کھال کے اندر ڈال کے انہیں آگ کے اندر جلایا گیا، جرم یہ تھا کہ علی سے پیار کرتا۔ پھر اس طرح کی توبہ کرنا، آپ توبہ دیکھیں کیسی توبہ ہے۔ الحمدللہ تعالی فقیر خان محمد قادری انہی عقائد اہل سنت والجماعت کا حامل ہے جن کی ترجمانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام اہل سنت والجماعت حضرت شاہ امام احمد رضا خان اور محدث گولڑا سید السادات حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے۔ فقیر صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کو واجب اور جزو ایمان مانتا ہے، جملہ صحابہ کرام کو قطعی جنتی گردانتا ہے، مشاجرات صحابہ کرام کے درپے ہونے کو حرام جانتا ہے، صحابہ کرام کے زمانہ کفر اور دور جاہلیت کے احوال و واقعات کو منفی انداز سے بیان کرنے کو غیر مناسب بلکہ ناجائز سمجھتا ہے۔ فقیر کسی بھی صحابی کی ادنا سی توہین تحقیر کو کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فقیر نے اپنے بعض بیانات میں حضرت ابو سفیان، حضرت ہند اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے حوالے سے کچھ تاریخی واقعات کا ذکر کیا جن سے ہرگز توہین و تحقیر اور گستاخی و بے ادبی کا ادنا سا تصور بھی نہیں تھا۔ تاہم بعض حلقوں میں گستاخی اور بے ادبی کا تصور پیدا ہوا۔ نکلوں سے میری تعریض مروان بن حکم کی طرف تھی جس کی بعض طبقات نے باقاعدہ مداثرائی کی ہے۔ ان واقعات و احوال کے بیان سے حاشا وکلا قطعاً کوئی منفی مقصد نہیں تھا، خطاب کی روانی میں ان کا بیان ہو گیا۔ بیان کرتے وقت فقیر کی توجہ اس جہت کی طرف نہ ہوئی کہ اس سے سامعین کے اذہان و قلوب صحابہ کرام کے حوالے سے پراگندہ ہو سکتے ہیں۔ تاہم پھر بھی فقیر کسی تعویل و تشریح اور تقیید و شرط کے بغیر صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے اور عہد مسمم کرتا ہے کہ آئندہ غیر اس کے اندر کہا گیا کہ جناب الحمدللہ فقیر جو ہے وہ عقائد اہل سنت کا حامل ہے جن کی ترجمانی مجدد الفسانی نے کی ہے، شیخ محقق نے کی ہے، امام احمد رضا نے کی ہے، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے۔ کیا یہ چیز قابل قبول ہے؟ کیا ان ہستیوں نے حضرت معاویہ اس خاندان کے بارے میں یہ غلیظ انداز اختیار کیا؟ انہوں نے گھٹیا یہ الفاظ بولے؟ اور ایک اور بات عرض کر دوں، حضرت صاحب نے یہ بھی کہا اپنے اس بیان کے اندر کہ جو یہ دفاع کرنے والے ہیں حضرت معاویہ حضرت ہند کا،
وہ اہل بیت کے مقابلے میں ہے، یعنی اہل بیت کے مقابلے میں وہ دھڑا ہے. یعنی یہ جو بنو امیہ والے ہیں، نبی پاک کا سسرال کا خاندان ہے، یہ بنو ہاشم کا مقابل اور دشمن خاندان ہے، یہ اور دھڑا ہے. جو ان کا دفاع کرے وہ اہل بیت کا مخالف ہے، نعوذ باللہ. تے چھاتیاں تان کے بول دے امیر حمزہ دی عزت گھٹا دے ہو. تسی جیدی بھی وکالت کرو اہل بیت دے خلاف جڑی وکالت ہے وہ حضرت ضلالت ہے. یہ انداز اہل سنت کا ہے، یہ ان ہستیوں کا یہ انداز تھا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مکتوبات شریف کے اندر حضرت معاویہ کا دفاع کیا ہے کہ ملا جامی نے کہا کہ ان کی خطا منکر، انہوں نے کہا منکر نہیں ہے، یہ آپ کا انداز منکر ہے، آپ کی بات خطا ہے. حضرت معاویہ کی خطا اجتہادی ہے، وہ امام عادل ہیں. امام جور یا جو بھی الفاظ آئے ہیں وہ اس دور کے ہیں جب حضرت علی مرتضیٰ کے مقابل میں تھے، اور وہ بھی اس معنی میں نہیں جو ہماری زبان کے اندر گندے جو معنی ہیں. تو وہ تو دفاع کر رہے ہیں، حضرت واشی کا مقام بیان کر رہے ہیں ویسے کرنے کے مقابلے میں. جن کے ہاتھوں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے ان حضرت واشی کا مقام صحابیت بیان کر رہے ہیں مجدد الفسانی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اہل استقامت ہے وہ گھٹیا الفاظ نہیں بولتے. یہ طور طریقہ ہے مجدد الفسانی کا. آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ مجدد الفسانی کے پیروکار ہیں، پھر کہہ رہے ہیں جناب امام محمد رضا نے تو گستاخ معاویہ کو جہنمی کتا کہا ہے، جو تان کرے اس معاویہ پہ وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. آپ بتائیے آپ کا کیا تعلق ہے امام محمد رضا سے؟ کیا پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایسا لہجہ اختیار کیا؟ شیخ محقق نے کوئی ایسا لہجہ اختیار کیا؟ آگے کہتے ہیں جناب فقیر صحابہ کی تعظیم کو واجب جانتا ہے. کیسے ہم تسلیم کریں، کیسے ہم مان لیں یہ سچ ہے؟ ہم اس کو سچ نہیں مان سکتے، یہ سراسر جھوٹ ہے. اگر یہ آپ کے دل میں یہ بات ہوتی، تعظیم ہوتی، تو آپ سوچتے بھی نہ. اتنے غلیظ گھٹیا الفاظ استعمال کرنا تو دور کی بات ہے. پھر کہتے ہیں میں تمام صحابہ کو جنتی جانتا ہوں. اگر آپ سیدہ ہند، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی جانتے ہوتے تو آپ کو جرأت ہوتی؟ یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے. کہتے ہیں مشاجرات صحابہ کے در پہ ہونے کو فقیر حرام جانتا ہے، تو آپ نے مشاجرات کو چھیڑا ہے، آپ نے حرام کاری کی ہے. توبہ آپ نے کب کرنی ہے؟ آگے کہتے ہیں صحابہ کرام کے زمانہ کفر اور دور جاہلیت کے احوال و واقعات کو منفی انداز سے بیان کرنے کو غیر مناسب، ناجائز سمجھتا ہے. اگر ناجائز سمجھتے ہوتے تو آپ کبھی یہ گناہ نہ کرتے، کبھی یہ ظلم نہ کرتے، کبھی یہ بے ادبیاں نہ کرتے. کہتے ہیں فقیر کسی بھی صحابی کی ادنا سی توہین تاخیر کا تصور نہیں کر سکتا. جھوٹ، سراسر جھوٹ. اس لیے فقیر نے کہا کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ جھوٹ نامہ ہے یا توبہ نامہ ہے. آگے کہتے ہیں فقیر نے اپنے بعض بیانات میں ابو سفیان، حضرت ہند، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ تاریخی واقعات کا ذکر کیا جن سے ہرگز توہین، تحقیر، گستاخی، بے ادبی کا ادنا سا تصور بھی نہیں تھا. جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہاں یہ تصور والا عذر کیسے مان لیا جائے؟ آپ نے تو منہ کھول کھول کے غلیظ زبان استعمال کی ہے، جھوٹ بولا ہے، اپنی طرف سے الزام لگایا ہے. کیسے آپ کا یہ بہانہ قبول کر لیا جائے؟ اور پھر یہاں فقیر یہ بھی پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا تکلیف تھی ان ہستیوں کے بارے میں تاریخی غلیظ گندی روایات کو سامنے لانے کی؟ آپ کو کیا تکلیف تھی، کیا مجبوری تھی؟ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ رافضی خبیث ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عمار صدیقہ، طلحہ، زبیر، حضرت معاویہ کے بارے میں بھی تاریخ کے غلیظ اس طرح کا مواد پیش کرتے ہیں جیسے گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے. اور خارجی حضرت علی مرتضیٰ، امام حسین پر اعتراض کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. خارجی رافضی آج بھی اہل بیت صحابہ پہ بکواس کر رہے ہیں تاریخی روایات کی بنیاد پر. تو آپ کو کیا مجبوری پیش آئی کہ صرف ان تین ہستیوں کے بارے میں آپ کو کون سی خواہش ہوئی تھی کہ آپ نے تاریخی روایات بیان کرنی تھی؟ یہ بھی آپ جواب دیں گے. اور آگے کہتے ہیں کہ بعض حلقوں میں گستاخی، بے ادبی کا تاثر پیدا ہوا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ظلم کی انتہا ہے. یعنی آپ کا جو حلقہ ہے وہ اس کو ایمان سمجھتا ہے. جو آپ نے غلیظ زبان استعمال کی ہے آپ کے حلقے میں، جو حضرات توبہ کروا رہے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ان علماء کے نزدیک ان کے جو غلیظ الفاظ ہیں، جو گستاخی پر مبنی الفاظ ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا یہ ایمان ہے یا اہل سنت کے عقیدے نظریے کے مطابق ہے؟ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، شیخ محقق پیر میرے امام محمد رضا کی مزاج کے مطابق ہے؟ کہ آپ کے نزدیک یہ گستاخی نہیں تھی؟ جو الفاظ ہم نے لگائے ہیں یہ گستاخانہ الفاظ نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی گستاخی نہیں ہے. آپ کے نزدیک یہ ایمان تھے؟ کتنا فراڈ، کتنا ظلم کیا گیا کہ بعض حلقوں میں یہ تاثر ہوا ہے. کون سا حلقہ ہے، کون سا حلقہ ہے جس میں گستاخی کا تاثر ہے؟ اور وہ کون سا حلقہ ہے؟ اس کی ذرا ہمیں شکل دکھائیں نا اس حلقے کی، ان کی ذرا صورتیں دکھائیں کہ جس حلقے کے نزدیک یہ گستاخی نہیں بنتی. یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا یہ بالکل اس کے اندر یہ آپ کا یہ عذر مانا جا سکتا ہے کہ آپ کی نیت گستاخی کی نہیں تھی؟ جو آپ نے پورے پروگرام کے تحت یہ سارا کچھ کیا یہ عذر تسلیم کیا جا سکتا ہے. اور جن حضرات نے توبہ قبول کی ان تک یہ پوری حقیقت پہنچی ہے. یہ نہیں کہ وہ بے خبر تھے، یہ بھی آپ کو بتا دوں پوری خبر ان تک پہنچی تھی، میرے سارے ویڈیوز کے لنک پہنچے تھے، پوری حقیقت پہنچی تھی. اس کے باوجود یہ ظلم کیا گیا کہ بعض حلقوں میں تاثر ہے. حد ہے ظلم کی، فراڈ کی، دھوکے کی. اتنا ظلم اہل سنت کے ساتھ اپنے پیٹ اور جیب کے لیے. آگے جناب ٹکڑوں ٹکڑوں سے میری تاریخ مروان، چلیں یہ بات بھی چھوڑے، ہم نے الگ سے بیان کر دی. آگے کہتے ہیں ان واقعات و احوال کے بیان سے حاشا و کلا قطعاً کوئی مقصد منفی نہیں تھا. استغفر اللہ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. کہتے ہیں خطاب کی روانی میں یہ سارا کچھ بیان ہو گیا. جھوٹ، بالکل سراسر جھوٹ. خطاب کی روانی نہیں تھی. آپ نے کتابیں رکھ کے جھوٹی روایتیں اور غلیظ اور بازاری اور فوش کلامی بیہودہ کوئی آپ نے کی ہے.
بالکل یہ عذر نہیں چلے گا کہ آپ خطاب کی روانی کے اندر، اور خطاب کی روانی ذرا کنٹرول میں رکھا کریں خطاب کی روانی. ہاں جی، یہی زبان بندے کو دوزخ کی تہہ تک لے جاتی ہے. اور خطاب کی روانی کے اندر آپ کی زبان سے ابو بکر صدیق کے بارے میں تو کچھ نہیں نکلا، حضرت عمر کے بارے میں تو کچھ نہیں نکلا، حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں کچھ نہیں نکلا. صرف یہ مظلوم ہے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. حضرت معاویہ، حضرت ہند، حضرت ابو سفیان، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. سرکار نے نہیں فرمایا جو میرے سسرال میرے صحابہ پر تان کرے من سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا مغردا من بعدی. نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے لا نذکرهم الا بخیر. تو اس کے باوجود آپ کہتے ہیں جناب یہ خطاب کی روانی میں یہ سارے بکواس ہو گئے. اور آگے کہتے ہیں یہ جو اگلا جملہ ہے اس نے آپ کا سارا پچھلا جو وہ عذر ہے، وہ بہانہ ہے، جو فراڈ ہے، اس پر پانی پھیر دیا ہے کہ بیان کرتے وقت فقیر کی توجہ اس جہت کی طرف نہ ہوئی کہ اس سے سامعین کے ذہن و قلوب صحابہ کرام کے حوالے سے پراگندہ ہو سکتے ہیں. آپ نے مان لیا کہ میرے بیان سے سامعین کے قلوب گندے ہوئے، پراگندہ ہوئے. جب مان لیا تو پھر پچھلے عذر سارے آپ کے ملیا میٹ ہو گئے کہ میرا نیت نہیں تھا، میرا تصور نہیں تھا، یہ بیان کے تسلسل تھا، یہ تھا وہ تھا، میں مشاجرات میں پڑھنا رام جانتا ہوں، میں سب کو جنتی مانتا ہوں، میں عقائد اہل سنت کا حامل ہوں، میں مجدد الفسانی پیر میر علی امام احمد رضا کے طریقے پہ چلنے والا ہوں. یہ سیاہ آپ نے سارے اپنے کلام کی تردید کر دی اس جملے کے ساتھ کہ جو کچھ میں بیان کیا بالکل وہ غلیظ الفاظ تھے، اس سے سامعین کے قلوب و اذہان پراگندہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ناچیز نے اپنا فرض منصبی ادا کیا اور فقیر نے کہا تھا جب ابھی تک یہ توبہ نشر نہیں ہوئی تھی، ساری باتیں میں یہاں نہیں کروں گا، کچھ باتیں راز والی ہیں میں راز میں رہنے دوں گا. جب یہ توبہ بھی نشر نہیں ہوئی تھی فقیر نے کہا تھا کہ یہ نشر نہ کریے گا، یہ شرعی توبہ نہیں ہے ورنہ ہم اپنا فرض منصبی ادا کریں گے. تو ہم نے فرض منصبی ادا کیا ہے. تمام جتنے بھی مخلصین مفتیان کرام اللہ سے ڈرنے والے وہ فیصلہ کریں. اگر ہمارے خلاف ہوگا تو جو حکم لگائیں گے ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ بتائیں کہ جن حضرات نے یہ توبہ کروائی ان پر توبہ بنتی ہے یا نہیں، اور جو کلپس ان کے ابھی تک چینل پہ موجود ہیں وہ ڈیلیٹ ہونے چاہیے یا نہیں، اور جتنے انہوں نے بہانے بازی کی ہے کیا قابل قبول ہے. اتنی سری گستاخیوں کے بعد یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے.